نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ یقیناً ہم نے قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے نہایت آسان بنا دیا ہے، کیا کوئی ہے جو اس سے نصیحت حاصل کرے؟ آج کے ہمارے سبق میں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 54 ہے۔ آئیے اس کی تلاوت سنتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَى بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِندَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ گزشتہ کل کے سبق میں آیت نمبر 51 سے 53 تک میں یہ ذکر ہوا تھا کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم کے مطابق کوہ طور پر کلام اللہ کتاب الہی تورات لینے کے لیے گئے، اور ان کی پیچھے قوم جو ہے گمراہ ہو گئی، انہوں نے بچھڑے کی پوجا شروع کر دی۔ جب آپ واپس تشریف لائے تو قوم کو بچھڑے کی پوجا کرتے دیکھ کر بہت سخت پریشان ہوئے، بڑا شدید صدمہ پہنچا کہ ایک نبی کی زندگی میں قوم اتنی بڑی گمراہ ہو جائے کہ وہ جانوروں کی پوجا شروع کر دے، یہ بہت بڑے دکھ کی بات ہوتی ہے۔ اس وجہ سے انہیں جو صدمہ پہنچا تو اللہ رب العزت نے ان لوگوں کے متعلق جنہوں نے بچھڑے کی پوجا کی تھی انہیں توبہ کرنے کا حکم دیا، اور توبہ بھی بہت مہنگی۔ اسی بات کا ذکر آج کے سبق میں ہے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ، جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا یا قوم انکم ظلمتم انفسکم، اے میری قوم تم نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے، باتخاذکم العجل، بچھڑے کی پوجا کرنے کی وجہ سے، فتوبوا الی بارئکم، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو، فاقتلوا انفسکم، توبہ تمہاری اس طرح قبول ہوگی کہ اپنے آپ کو قتل کر ڈالو۔ ذالکم، اپنے آپ کو یہ قتل کرنا، خیر لکم عند بارئکم، یہ بہت بہتر ہے تمہارے پیدا کرنے والے خالق اور مالک اللہ کے نزدیک۔ فتاب علیکم، وہ تمہاری توبہ قبول کر لے گا، انہو هو التواب الرحیم، کیونکہ وہ ہے ہی
بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا اور بہت زیادہ رحم کرنے والا۔ جب یہ حکم نازل ہوا کہ تم اپنے آپ کو قتل کر ڈالو، تو آپ کو بتایا تھا کہ ان کے 3 گروپ بن گئے تھے۔ ایک گائے کی پوجا کرنے والا، دوسرا گروپ ان کو منع کرنے والا کہ تم شرک کر رہے ہو، تم غلط کر رہے ہو، اور تیسرا گروپ غیر جانبدار، نہ اس نے بچڑے کی پوجا کی اور نہ اس نے کسی کو منع کیا۔ جب یہ حکم نازل ہوا تو جو لوگ منع کرنے والے تھے انہیں حکم دیا گیا کہ وہ پوجا کرنے والوں کو قتل کر دیں، اور رہے وہ لوگ جو غیر جانبدار رہے، جو کسی کی طرف بھی نہیں تھے، انہیں معاف کر دیا گیا۔ آگے بڑھتے ہیں آج کے سبق کی طرف۔ مصباح القرآن میں فہم قرآن کے 2 اسلوب ہیں۔ پہلا اسلوب اور طریقہ کار ترجمہ قرآن بذریعہ علامات۔ واو کا معنی اور، از جب۔ ذرا یاد کرو اس وقت کو جب قالا کہا موسیٰ علیہ السلام نے لِقَوْمِهِ اپنی قوم سے۔ آپ نے پڑھا ہوگا قالا یقولو، قیلا یقولونا، کہنے والے فعل کے بعد جب بھی لمز لی آتا ہے تو اس کا ترجمہ سے کیا جاتا ہے۔ یہاں بھی لِقَوْمِهِ سے پہلے قالا آ چکا ہے، یہ ہے نا لِقَوْمِهِ، اس سے پہلے قالا آ چکا ہے، تو ترجمہ کیا کریں گے؟ سے۔ وَإِذْ قَالَ، اور جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے لِقَوْمِهِ اپنی قوم سے، یا قومی، اے میری قوم، یا قومی، اے میری قوم۔ یہ میری کس کا ترجمہ ہے؟ یا کہاں ہے؟ یہ سرخ رنگ میں ہے، ترجمہ سرخ میں ہے، اس کا تو ترجمہ ہو گیا اے۔ یا تو بلانے اور پکارنے کے لیے آتا ہے۔ یہ جو میم کے آخر میں زیر ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس کے بعد یا بھی تھی۔ یہ لفظ تھا یا قومی، آخر میں یا بھی تھی۔ تو جو منادہ ہوتا ہے، جس لفظ کے ساتھ پکارا جاتا ہے، بعض اوقات اس کا آخری لفظ اڑا دیتے ہیں، لکھتے نہیں ہیں، بولتے بھی نہیں ہیں، لکھتے بھی نہیں ہیں۔ یہاں بھی وہی ہوا ہے، یہ لفظ یا قومی تھا تو اللہ رب العزت نے اس کو شارٹ کر دیا، اب یہ بن گیا یا قومی، یا قومی۔ تو یہ میری ترجمہ اسی یا کا ہے جو لکھی ہوئی نہیں ہے، اور میم کے نیچے زیر اسی بات کی دلیل ہے۔ یا قومی، اے میری قوم، انکم، بے شک تم، تم نے ظلم کیا۔ لفظ ظلم ڈائریکٹ اردو میں بولا جاتا ہے۔ انفسکم، اپنے نفسوں پر، انفس جمع ہے کس کی؟ نفسن کی۔ اردو میں اور کیا بولیں گے؟ نفس، نفسا، نفسی، نظام تنفس۔ دوبارہ سے دیکھیں، وَإِذْ قَالَ، اور جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے لِقَوْمِهِ اپنی قوم سے، یا قومی، اے میری قوم، انکم، بے شک تم، تم نے ظلم کیا، انفسکم، اپنے آپ پر۔ کیوں ظلم کیا؟ باتخاذکم العجل، باتخاذ، یہاں جو شروع میں با ہے اس کا معنی سبب، وجہ، سبب۔ اتخاذ اخذ سے نکلا ہے، اتخاذ اخذ ماخوذ مواخذہ، کم اسم کے ساتھ تمہارے ترجمہ، باتخاذکم العجل،
तुम्हारे माबूद पकड़ने के सबब, तुम्हारे माबूद पकड़ने के सबब, अल-इजला बछड़े को, ये लफ्ज पहले भी गुजर चुका है, नए अल्फाज में से है, बित्तिखाज़िकुमुल इज्ल, तुम्हारे बछड़े को माबूद पकड़ने के सबब तुमने अपने आप पर जुल्म कर लिया। फतूबू, पस तुम सब रुजू करो, तौबा करो, रुजू करो, एक ही माना है, तौबा करो या रुजू करो, इला बारीकुम, अपने परवरदिगार की तरफ। ये परवरदिगार लफ्ज फारसी जुबान से उर्दू में आया है, इसका माना है पालने वाला। परवरदिगार इसका माना है पालने वाला, और पैदा करने वाला भी इसका तर्जमा है। और लफ्ज बारी, ये अल्लाह की सिफत है, इसका माना है पैदा करने वाला। इसका तर्जमा खालिक मालिक सब आप कर सकते हैं। फतूबू, पस तुम सब रुजू करो, तवज्जो करो, मुतवज्जे हो जाओ, तौबा कर लो, इला बारीकुम, अपने पैदा करने वाले की तरफ, अपने खालिक की तरफ, अपने मालिक की तरफ, अपने पैदा करने वाले की तरफ, सब तर्जमे दुरुस्त हैं। फतूबू इला बारीकुम, पस तुम सब रुजू करो अपने परवरदिगार की तरफ। फक्तुलू, पस तुम सब कत्ल करो। फक्तुलू के शुरू में जो फा है इसका माना पस, और जो हमजा है उक्तुलू के शुरू में जो हमजा है ये हुक्म वाला हमजा है कि तुम अपने आप को कत्ल करो। फक्तुलू, पस तुम सब कत्ल करो, अनफुसकुम, अपनी जानों को, जालिकुम, यही, जालिकुम यही, खैरुन बेहतर है, लकुम तुम्हारे लिए, इंदा बारीकुम तुम्हारे परवरदिगार के नजदीक, तुम्हारे खालिक के नजदीक, तुम्हारा पैदा करने वाले के नजदीक, यानी मुराद अल्लाह ताला है। दोबारा देख लें, तुमने अपने आप पर जुल्म किया, बित्तिखाज़िकुमुल इज्ल, बछड़े को माबूद बनाने की वजह से, फदूबू, पस तुम सब तौबा करो, इला बारीकुम, अपने परवरदिगार की तरफ, फक्तुलू, पस तुम सब कत्ल करो, अनफुसकुम, अपनी जानों को, जालिकुम यही, यानी कत्ल करना, खैरुन बहुत बेहतर है, लकुम तुम्हारे लिए, इंदा बारीकुम तुम्हारे पैदा करने वाले के नजदीक। फताबा, तो उस अल्लाह ने रुजू किया, तौबा कबूल की, अलैकुम तुम पर, उसने रुजू किया तुम पर, यानी तुम्हारी तौबा कबूल कर ली। इन्नहु, बेशक वो, हुवा तव्वाब, हुआ के बाद अल, हुआ के बाद अल ताकीद का मफहूम देता है। तर्जुमा क्या करेंगे? ही, इन्नहु बेशक वो अल्लाह, हुवा तव्वाब वो ही, अत-तव्वाब मुबालगे का वजन है, इसको इसलिए इसके तर्जुमे में लफ्ज़ बहुत का इजाफा आपको नजर आ रहा है। हुवा तव्वाब बेशक वो ही बहुत तौबा कबूल करने वाला, अर्रहीम बहुत रहम करने वाला, बड़ा मेहरबान है। दूसरा उसलूब तफहीम कुरान बजरिया उर्दू जुबान। इस उसलूब में 65% अल्फाज उर्दू में डायरेक्ट या इनडायरेक्ट इस्तेमाल होते हैं और 20% बार बार आते हैं। 15% सुर्ख रंग वाले अल्फाज आपकी वोकैबुलरी है, आपने उसे याद करना है। हाँ जी, वो और शानो शौकत, अफवो दरगुजर, मालो दौलत, कौलो इकरार। इज जब, काला कहा, मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, ली कौमी ही अपनी कौम से और अपनी कौम को, दोनों तर्जमे किए जा सकते हैं। छोटे बच्चों में से अभी एक ने बोला है अपनी कौम को, यह भी तर्जमा किया जा सकता है। ली का माना का, की, के, को भी किया जाता है।
اذ قال موسیٰ، جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے، لقومہ، اپنی قوم سے، یا قومی، اے میری قوم۔ میری کس کا ترجمہ کیا؟ میم زیر می، میم کے نیچے جو زیر ہے، صرف زیر اشارہ کر رہی ہے محذوف یا کی طرف۔ محذوف یا، محذوف کہتے ہیں حذف کی ہوئی چیز جو لکھنے پڑھنے میں نہ آئے۔ یا قومی، اے میری قوم، انکم، بے شک تم، یہ دو چیزیں ہیں انا اور کم، ظلمتم، تم نے ظلم کیا۔ اردو میں کیا بولیں گے؟ ظلم، ظالم، مظلوم، مظالم۔ انفسکم، اپنے آپ پر یا اپنی جانوں پر، اپنے آپ پر یا اپنی جانوں پر۔ نفسن کی جمع انفس، نفسن کی جمع انفس، نفس، نفسا، نفسی، نظام تنفس وغیرہ۔ باتخاذ، تمہارے معبود پکڑنے کے سبب، تمہارے معبود پکڑنے کے سبب۔ تو با کا معنی سبب، اور اتخاذ کس سے نکلا؟ اخذ سے، اخذ، ماخوذ، مواخذہ۔ العجلہ، بچڑے کو، تمہارے معبود پکڑنے کے سبب بچڑے کو۔ فتوبو، پس تم سب توبہ کرو، الا، طرف، باریکم، اپنے پروردگار، الا باریکم، اپنے پروردگار کی طرف، اپنے پیدا کرنے والے خالق اور مالک کی طرف۔ فقتلو، پس تم سب قتل کرو، قتل، قاتل، مقتول، قتال، سب اردو میں بولے جاتے ہیں۔ فقتلو، پس تم سب قتل کرو، انفسکم، اپنے آپ کو یا اپنی جانوں کو، دونوں ترجمے درست ہیں۔ ذالکم، یہی، خیرن، بہتر ہے، خیر، خیریت، لکم، تمہارے لیے، اندہ، نزدیک یا پاس، باریکم، تمہارے پیدا کرنے والے۔ اب اکٹھا کریں گے، اندہ باریکم، تمہارے پیدا کرنے والے کے نزدیک، تمہارے خالق مالک کے نزدیک۔ فتابہ، تو اس نے رجوع کیا، توبہ قبول کی، توبہ تائب ہونا۔ علیکم، تم پر، انہو، بے شک وہ، ہوا، وہ ہی، بے شک وہ ہی، التواب، توبہ قبول کرنے والا ہے۔ صرف اتنا نہیں ترجمہ، بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ التواب مبالغے کا وزن ہے۔ انہو ہوا التواب، بے شک وہ ہی توبہ قبول کرنے والا ہے۔ الرحیم، بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔